وحبيب إله العالمين وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ محسنان اسلام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ 2 ہفتوں کے وقفے کے بعد آج دوبارہ اسی ناتمام سلسلے کو جاری کرنا ہے، اور غالباً آج کے بعد آئندہ بدھ کو اس سلسلے کی اس سال کی آخری گفتگو ہوگی۔ محسنان اسلام میں اس سال حق پرستوں کی اس عظیم جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ جنہوں نے ایک ایسے وقت میں خدا کے پیغام اور اس پیغام کے لانے والے کی تصدیق کی، جب مخالفتوں اور مظالم کا سلسلہ اپنی پوری شدت کے اوپر تھا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے زندگی میں پیغمبر کے فرمان پہ عمل کیا، بلکہ بعد رسول پیغمبر اسلام کے برحق جانشینوں کی اطاعت کر کے اپنی وفاداری اور محبت کو ثابت کیا۔ اس سلسلے میں اس سے قبل جن عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، آج اسی سلسلے کی ایک اور شخصیت ہے، مگر ذرا مختلف انداز سے۔ اسلام لانے والے اور پیغمبر اسلام کا ساتھ دینے والے جو صحابی تھے، ان میں سے ہر ایک اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اسلام کی مدد کر رہا تھا۔ جو مالی اعتبار سے طاقتور تھا وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا تھا، جو جسمانی اعتبار سے طاقت رکھتا تھا وہ مختلف غزووں اور لڑائیوں میں جہاد میں حصہ لے کر اسلام کی مدد کر رہا تھا، جو اپنے قبیلے کی طاقت رکھتا تھا وہ اس انداز سے اسلام کی خدمت کر رہا تھا۔ اور آج جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان شخصیت کے بارے میں تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ ان میں ذہانت، دوڑنے کی صلاحیت اور دشمن کی خبریں معلوم کر کے آنے کی، اور دشمنوں کے درمیان جا کر ایک انداز سے جس طریقے سے آج کل جاسوسی کا محکمہ ہوتا، اس انداز کی صلاحیت بے انتہا تھی۔ اس لیے بعض انتہائی اہم مواقعوں پر پیغمبر اسلام نے انہیں اس وقت آگے کیا کہ جب وہ کام کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ وہی شخصیت ہے آج جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہیں اسلام کی تاریخ میں عمر ابن امیہ زمری کہا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر جو مختلف قسم کی صفتیں اور خصوصیتیں تھیں، اس کی بنیاد پر فارسی اور اردو ادب میں ان کی شخصیت ہی کو پیش نظر رکھ کر عمر و عیار کے نام سے ایک کردار بنایا گیا ہے، کہ جس کا کام تبلیغ اسلام، پیغمبر اسلام کی دین کی مدد ہے۔ اردو اور فارسی کہانیاں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کس انداز سے عمر و عیار نے ہر مقام پر دین کی اور خدا کے پیغام کی مدد کی۔ یہ حقیقت میں عمر ابن امیہ زمری ہی ہیں کہ جنہیں ادب میں لے جا کر، قصے اور کہانیوں میں لے جا کر وہ کردار دیا گیا ہے۔ اب خود عمر و عیار کا کردار اس بات کی گواہی دے رہا کہ عمر ابن امیہ کی شخصیت کس انداز کی ہوگی۔ بعض علماء اسلام نے اس بات پر اعتراض تو کیا کہ صحابی رسول کو اس انداز سے کہانیوں کا کردار بنانا صحیح نہیں، لیکن بہرحال اس بحث سے قطع نظر عمر ابن امیہ زمری یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے حالات آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور بتا دیا جائے کہ ان کے حالات ہمیں پیغمبر کی زندگی میں تو تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں،
مگر اسلام لانے سے پہلے اور پیغمبر کے انتقال کے بعد ان کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، اور ایسا لگ رہا کہ پیغمبر کے بعد ان کی صلاحیتوں سے اتنا استفادہ نہیں کیا گیا کہ جتنا پیغمبر کے زمانے میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ عظیم شخصیت جن کا اصل نام عمر ہے، اردو میں ان کو عمرو کہتے ہیں، ان کے والد کا نام امیہ ہے، اور ان کا تعلق عرب کے قبیلے بنو زمرہ سے ہے، اس لیے یہ زمری کہلاتے ہیں۔ ان کی ولادت کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ کب ان کی ولادت ہوئی۔ وفات کے بارے میں بعض روایتوں میں ہے کہ سن 60 ہجری میں انہوں نے امام حسین کے کربلا جانے سے کچھ پہلے انتقال کیا، اور 3 بیٹے اپنے بعد چھوڑے، فضل، عبداللہ اور جعفر۔ بس یہ کل ان کے خاندانی حالات ہیں، اور پیغمبر اسلام کے بعد بھی تاریخ ان کے لیے خاموش ہے۔ البتہ پیغمبر کے زمانے میں چند اہم مقامات پہ ان کا نام نظر آتا ہے کہ جن کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ عمر ابن امیہ زمری، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عرب کے ایک مشہور قبیلے بنی زمرہ میں پیدا ہوئے۔ بنی زمرہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اصل میں ان کی آبادی مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے، بدر کا مقام، جہاں پر جنگ بدر بھی بعد میں ہوئی۔ اس بدر کے علاقے کے آس پاس ان کا قبیلہ رہا کرتا تھا۔ آپ میں سے جن حضرات نے آج سے چند سال پہلے مکے اور مدینے کی زیارت کی ہے تو بدر کے مقام کو دیکھا ہوگا، وہ راستے میں آتا تھا۔ خیر اب تو نئے راستے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ بدر کا مقام راستے سے بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن بدر کا مقام اس انداز سے راستے میں آتا تھا کہ اگر کوئی مکے سے مدینے جائے تو بدر سے گزرنا پڑتا، مکے سے کوئی شام جائے تو بدر سے گزرنا پڑتا۔ اس اعتبار سے ان کا قبیلہ ایک انتہائی اہم اور نازک مقام کے اوپر رہتا تھا، جس کی وجہ سے عرب کے اکثر لوگ ان کے قبیلے سے ڈرتے بھی تھے اور دبتے بھی تھے، کیونکہ جو شاہراہ قافلے کے آنے جانے کا مقام ہے اس پر ان کا قبیلہ آباد ہے۔ ان کے قبیلے کی ایک شاخ مکے میں رہتی تھی اور ایک شاخ مکے کے قریب تھی، اس کا نام تھا قبیلہ بنو غفار۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت ابو ذر غفاری کا تعلق ہے۔ تو گویا عمر ابن امیہ، جنہیں اردو میں عمرو کہا جاتا، ان کا تعلق جس قبیلے سے ہے اسی قبیلے سے حضرت ابو ذر غفاری کا بھی تعلق ہے۔ آج سے 4 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری کے حالات میں شاید آپ کو یاد ہو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کا قبیلہ بھی اسی راستے پر تھا کہ جس راستے پر ان کا قبیلہ ہے۔ فرق یہ کہ وہ مکے کے قریب تھے، یہ مدینے کے قریب، مگر یہ قبیلہ اس پورے راستے کو، اس پورے سڑک کو کنٹرول کرتا تھا۔ چنانچہ عرب کے سب لوگ ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری نے خانہ کعبہ کے سامنے اسلام کا پیغام سنایا اور عرب کے مکے کے تمام کافروں نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کرنا چاہا، تو حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا تھے، انہوں نے یہی کہہ کر حضرت ابو ذر کو بچایا تھا کہ مکے والوں تمہاری عقلوں کو کیا ہوا، اگر تم نے ان کو مار دیا تو پھر تمہارا کوئی تجارتی قافلہ صحیح سالم نہ جا سکے گا۔ ان کا قبیلہ اس راستے پر رہتا جہاں سے مکے کا ہر قافلہ گزرتا، اور یہ بات سنتے جوش اور غصے میں بھرے ہوئے مکے کے کافر بھی جب پیسے کی اور تجارت کی بات آئی تو ایک مرتبہ ان کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اب یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کے قبیلے سے عرب کے لوگ کتنا ڈرتے، ہر ایک خوفزدہ تھا کہ اگر اس قبیلے کو کوئی نقصان پہنچایا تو یہ راستے کے قریب ہیں، ہمارے قافلوں کو لوٹ لیا کریں گے۔ اب عمر کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے، ان کے بارے میں یہ بھی تاریخ میں لکھا کہ ان کو دوڑنے کی بڑی عادت تھی۔ چنانچہ ہمارے بچے جو کتابوں میں عمر و عیار کے حالات پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ان کی اس خصوصیت کا تذکرہ کہ دوڑنے کے اندر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر وہ کہانیوں کی بات ہے، لیکن حقیقت بھی یہی کہ چونکہ یہ انتہائی تیزی سے دوڑ سکتے اور بڑا ان کا جسم بڑا دبلا پتلا جسم تھا،
اس لیے جاسوسی کی مہم کے لیے انتہائی مناسبت رکھتا تھا۔ اب یہ اس قبیلے میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے۔ ابتدائی سے انہیں گھوڑے چلانے کا اور دوڑنے کا اور دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے کا بڑا شوق تھا۔ ادھر پیغمبر اسلام مکے سے مدینے آ گئے ہیں۔ مدینے آنے کے بعد پیغمبر مدینے کو محفوظ بنانا چاہا۔ اس کے لیے پہلے تو مدینے کے جو کافر تھے جنہوں نے اب اسلام قبول کر لیا انہیں جمع کیا، ان میں اتحاد پیدا کیا۔ اس کے بعد مدینے کے جو یہودی تھے ان سب سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر آئندہ کبھی مدینے پہ حملہ ہوا تو تمہیں مسلمانوں کا ساتھ دینا، تم پر حملہ ہوا مسلمان تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر مدینے کے آس پاس جو قبیلے تھے آہستہ آہستہ ان سے معاہدے کرنا شروع کیے۔ تم اسلام لاؤ نہ لاؤ ایک الگ مسئلہ، مگر تم سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آہستہ آہستہ یہ معاہدے ہوئے۔ 2 ہجری میں پیغمبر اسلام کے سفیر عمر کے قبیلے بنو زمرہ تک پہنچ گئے، اور سفر سن 2 ہجری میں یعنی 2 سال کے اندر ان کے قبیلے سے پیغمبر اسلام کا معاہدہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کا قبیلہ ایک انتہائی اہم مقام پر بیٹھا۔ مدینے آنے والا ہر دشمن ان کے قبیلے کے پاس سے گزر کے آئے گا، تو پیغمبر نے اس قبیلے سے ایک معاہدہ لیا کہ تم لوگ اگر ہماری مدد نہیں کرو تو بہرحال ہمارے کسی دشمن کا بھی ساتھ نہیں دو، اور اس کے بدلے میں مسلمان جب تم پہ وقت پڑے گا تو تمہاری مدد کریں گے۔ ان کے قبیلے نے یہ معاہدہ اسلام سے کر لیا، لیکن قبیلے کے کچھ نوجوان ایسے جن کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان میں خود یہ عمرو بھی شامل ہیں۔ اگرچہ ان کا نام عمر ابن امیہ، مگر چونکہ اردو میں عمرو کہا جاتا اس لیے میں غلط طریقے سے ان کا نام لوں گا پوری تقریر میں، تاکہ بہرحال سننے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو عمرو اور اسی قسم کے کچھ نوجوانوں کو یہ معاہدہ پسند نہیں آیا۔ مذہب کی بات ہے، اب یہ لوگ بت پرست ہیں، مکے کے کافروں کا ساتھ، اور ان کا مذہب ایک ہی مذہب ہے۔ ان کے بڑوں نے جو معاہدہ مسلمانوں سے کیا یہ ان کو اتنا پسند نہیں آیا، اور ان کے بڑوں نے یہ دیکھا کہ اسلام بڑھتا جا رہا، طاقت پکڑتا جا رہا، اس وقت مسلمانوں سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں۔ تو یہ تاریخ کہتی ہے کہ عمروں نے اپنے قبیلے کے اس معاہدے کا احترام نہیں کیا، اور بدر اور احد کی لڑائیوں میں مکے کے کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے اور اسلام کے خلاف میدان میں آئے۔ اس کے بعد ان 2 جنگوں کے دوران ابو سفیان کی نگاہ میں یہ نوجوان چڑھ گیا، بڑا تیز، بڑا ہوشیار، بہت دوڑ دھوپ کرنے والا اور ہر جگہ پھرتی سے پہنچ جانے والا یہ نوجوان ابو سفیان کی نگاہ میں چڑھ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس نوجوان سے تو کوئی بڑا کام لینا چاہیے۔ اب تاریخ اسلام کی اوراق پر یہ موجود ہے کہ ابو سفیان نے کئی مرتبہ ایک تو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لشکر لے کے آیا اور مقابلہ کیا، اس کے علاوہ کئی مرتبہ خفیہ طور پر کچھ لوگوں کو پیسے دے کر بھیجا کہ تم مدینے جاؤ اور پیغمبر اسلام پہ حملہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ تاریخ اسلام کے اوراق پر یہ روایتیں موجود ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مگر بعض علماء اسلام نے ایک اصول بنا لیا، اور وہ اصول انہوں نے یہ بنایا کہ ہر وہ روایت ضعیف ہے کہ جس کے اندر ابو سفیان کے پیغمبر پر حملہ کرنے کی سازش کا تذکرہ۔ ایک اصول بنا لیا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی قرآنی آیت کے، ایک اصول بنا لیا کہ ایسی ہر حدیث کو ہم ٹھکرا دیں گے۔ لیکن بہرحال تاریخ اسلام کے اوراق پر طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ 2 جنگوں کے اندر بدر و احد ابو سفیان دونوں جنگوں میں شامل ہیں۔ دیکھا کہ یہ نوجوان تو بڑا کام کا لگ رہا، بہت تیز، بہت طرار، بہت ہوشیار، بہت چالاک، بہت پھرتیلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو بلایا مکے میں، اور یہ طے پایا کہ تم مدینے میں چپکے سے جاؤ، تمہارا قبیلہ مسلمانوں سے ایگریمنٹ کر چکا ہے، معاہدہ کر چکا، تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، اور چپکے سے جاؤ، خنجر لباس میں چھپا کے جانا، موقع ملتے ہی پیغمبر اسلام پہ حملہ کر دینا۔ تمہارا جسم بھی ایسا دبلا پتلا کمزور آدمی کہ کوئی تم پہ شک بھی نہیں کر سکتا۔ عمر ابن امیہ، ایک تو مذہب کا معاملہ ہے، پھر پیسے کی بات بھی آ گئی، تیار ہو گئے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ احد کی جنگ کے بعد 3 ہجری یا 4 ہجری کا
سن تھا کہ جب عمر ابن امیہ ایک دن اونٹ پر سوار ہو کر اپنے قبیلے سے چلتے ہیں اور شہر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، مدینے میں داخل ہوتے ہی لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ پیغمبر اسلام کہاں ہیں۔ اس دن پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں نہیں تھے، بلکہ مدینے کے قریب ایک قبیلے کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پیغمبر گئے تھے اور دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ اصحاب رسول بھی پیغمبر کے ساتھ بیٹھے، مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی کہ پوچھتے پوچھتے اونٹ پر بیٹھ کر عمر ابن امیہ زمری اس مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ اکثر ایسا ہوتا، مدینے میں تو لوگ روزانہ یہ منظر دیکھتے کہ نئے نئے آدمی آتے ہیں، پیغمبر کا پتہ پوچھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ آنے والے پر بھی کسی نے خاص توجہ نہ دی، مگر پیغمبر نے ایک مرتبہ جیسے ہی نگاہ اٹھائی اور عمر ابن امیہ سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے تو اپنے صحابیوں سے کہا کہ یہ آنے والا جو آ رہا اس کا ارادہ ٹھیک نہیں، اس کا ارادہ خطرناک محسوس ہو رہا اور نیک نیتی سے یہ میرے پاس نہیں آ رہا۔ بس اتنی سی بات مخلص صحابیوں کے لیے تو بہت بڑی بات۔ ایک مرتبہ سب چوکنا ہو کے بیٹھ گئے، ہوشیار ہو کے بیٹھ گئے، پیغمبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ عمر ابن امیہ کو اتنا اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسا اب تک ہوتا آیا کہ جو بھی نیا آدمی آتا ہے صحابی اسے آگے بڑھاتے ہیں تاکہ یہ رسول سے خود جا کے بات کرے، مجھے بھی راستہ مل جائے گا، مگر انہیں راستہ نہ ملا، بلکہ لوگ پیغمبر کو گھیر کے بیٹھ گئے۔ اور مدینے کے ایک انصاری نے ایک مرتبہ جلدی کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر عمر کی گردن کو پکڑا۔ اب یہ ظاہری اعتبار سے کوئی طاقتور آدمی نہ تھے، ان کی گردن کو پکڑا اور ایک مرتبہ ان کے لباس میں ہاتھ ڈالا، وہ خنجر ان کے لباس سے نظر آ گیا، ان کے لباس میں خنجر مل گیا۔ بس اتنا سننا تھا، یہ گھبرا گئے۔ ایک ناتجربے کار نوجوان پیسے کی اور ابو سفیان سے کیے ہوئے معاہدے کی لالچ میں مدینے کے اندر داخل ہوا، لیکن یہاں داخل ہوتے ہی پکڑ لیے گئے، خنجر نکل آیا، بے اختیار چیخے میرا خون، میرا خون، یعنی اب میرا خون بہایا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے ان کی جانب دیکھا، ان کی فریاد کو سن کر، اور ایک مرتبہ کہا بتاؤ تم اس مسجد میں کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ میری جان بخشی کی جائے گی، میری جان کو بچا لیا جائے گا، تو میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جائے گا، تم سچ بتا دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ عمر ابن امیہ اتنے پریشان ہو چکے تھے اس وقت اپنی سازش کے کھل جانے سے کہ سارا واقعہ بالکل سچ سچ بیان کر دیا، نہ چھپانے کی کوشش کی، نہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور مسکرائے، کہا کہ ہاں بے شک تم نے صحیح کہا، تم نے سچ کہا، میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس لیے کہ تم نے غلط بیانی نہیں کی، سچ بولا، میں تمہاری جان کو بخشتا ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ پیغمبر اسلام کے چہرے کو تو دیکھ رہے تھے، ویسے ہی اثر ہو چکا۔ اب پیغمبر اسلام کا جو یہ انداز کریمی دیکھا تو ایک مرتبہ پیغمبر کے قدموں پہ گر گئے اور کہا کہ میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا تھا، مگر اب آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان کے ذہن میں یہ خیال تھا، ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ میں کتنا برا ارادہ لے کے یہاں آیا ہوں، اور اس آدمی کے خلاف بڑا غصہ تھا کہ جس نے ان کی ناتجربے کاری سے فائدہ اٹھا کر انہیں مدینہ بھیجا تھا۔ تو آخر ایک مرتبہ یہ ارادہ کر کے چلے کہ میں اپنے دشمن سے انتقام لوں گا، اور اگر کچھ نہ کر سکا تو کم از کم کفار مکہ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ خیال کر کے یہ مدینے سے نکلے ابو سفیان کے قتل کا یا اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ لے کے۔ اب جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ مسلمانوں کی تمام تاریخوں میں ہے، صبری میں بھی ہے، طبقات میں بھی ہے، سب نے اس کو لکھا ہے مشترکہ طور پر۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ جو مدینے سے نکلے تھے یہ ارادہ لے کر، تو اس میں پیغمبر اسلام کی خواہش بھی تھی۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، مثلاً واقدی نے، کہ پیغمبر نے خود ان کو اس مہم پر بھیجا تھا کہ اب تک وہ آدمیوں کو بھیج کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، اب اے عمر ابن امیہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد اسی کی جو چال ہے وہ اس کے منہ پہ دے مارو،
چنانچہ یہ چلے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں پیغمبر کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ خود اپنی ذاتی خواہش سے گئے اور مکے میں داخل ہو گئے. روایت یہ ہے کہ یہ اکیلے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے ساتھ ایک دوست کو، ایک ساتھی کو لیا تھا، اور یہ دونوں دوست ایک ساتھ چلے اور مکے میں داخل ہوئے. وہاں پہ ابو سفیان کو یہ اطلاع مل چکی کہ اس انداز سے ایک آدمی مدینے سے آ رہا ہے، مجھے جس طرح میں رسول کے خلاف سازش کرتا تھا اسی طرح وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا. چنانچہ وہ لوگ ہوشیار اور چوکنا تھے. اب جیسے ہی یہ دو آدمی مکے میں داخل ہوئے، فوراً جاسوسوں نے خبر دے دی اور مکے کے کافروں نے ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا. اب عمر ابن امیہ کو، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا، دوڑنے کی بڑی عادت تھی، تیز دوڑنے کی. اپنے ساتھی سے کہا کہ میں گھوڑے سے اتر کر پیدل چلتا ہوں، یہ سب میری جانب متوجہ ہو جائیں گے، یہ سوچ کر کہ یہ تو آدمی پیدل ہے، اسے فوراً پکڑ لوں اور تم اتنی دیر میں موقع پا کے نکل جانا، پھر میں آ جاؤں گا. یہ بات طے کرنے کے بعد یہ اپنے گھوڑے سے اتر آئے. جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا کہ مکے کے سارے کافروں نے سوچا کہ یہ پیدل آدمی ہے، یہ تو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا. سب ان کے پیچھے لگ گئے، راستہ کھل گیا. ان کے دوست جو انصاری تھے وہ فوراً اونٹ پر بیٹھ کر مکے سے باہر نکل گئے اور مکے سے باہر جا کر ایک غار میں، جس کے بارے میں طے پایا تھا، ان کا انتظار کرنے لگے. اب یہاں پر مکے کے کافروں نے ان کو پکڑنا جتنا آسان سمجھا تھا اتنا ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا. لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، لوگ اونٹوں پر سوار ہیں، لوگ پیدل دوڑ رہے ہیں، اور یہ اکیلے پیدل ایک مرتبہ سب کو نچا رہے ہیں. ادھر سے ادھر دوڑنا، ادھر سے ادھر آنا، اور اونٹ اور گھوڑے تک ان کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے. دوڑتے دوڑتے جب اچھے طریقے سے مکے والوں کو زج کر دیا، عاجز کر دیا، پریشان کر دیا، اور وہ لوگ تھکنے لگے، تو موقع پا کر یہ ان کے درمیان سے صاف نکل آئے اور اس غار میں پہنچے کہ جہاں پر ان کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے تھے. اتفاق سے مکے کے کچھ مشرکین جنہیں مکے کے حالات نہیں پتا تھے، وہ باہر سے مکے میں آ رہے تھے، یہاں سے گزرے. عمر نے موقع غنیمت جان کر ان پر حملہ کیا، اور ایک روایت میں ہے 3، ایک میں ہے 7. ان آدمیوں کو وہاں پہ واصل جہنم کیا اور سیدھے مدینے آئے. اس طرح عمر نے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہا جو پیغمبر پر حملے کا جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، اس کے کفارے کے لیے مکے کے کافروں کے درمیان گھس کر اس انداز سے انہیں نقصان پہنچایا اور فقط اپنی رفتار کی وجہ سے نکل آئے. اب تاریخ کہتی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ یہ کس انداز سے دشمنوں کے درمیان جا کر آ سکتے ہیں، ان کو ایک اور خدمت سپرد کی. اب یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس میں 2 روایتیں. ایک روایت ہے کہ یہ خدمت مقداد کے حوالے کی گئی تھی، کیونکہ جناب مقداد کے بارے میں بھی ہے کہ ان میں بھی یہ صلاحیت، اور ایک ہے کہ ان کے حوالے کی گئی. بہرحال جو دوسری روایت ہے اس کے پیش نظر کچھ ہی عرصے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک فریضہ ان کے حوالے کیا، اور وہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر جب پیغمبر اسلام کی حکومت روز بروز مستحکم ہوتی چلی گئی، بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، احد میں کافروں کو شکست ہوئی، اسلام کی دھاک بیٹھنے لگی، اسلام کی طاقت کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ہونے لگا، تو رفتہ رفتہ آس پاس کے جتنے قبیلے تھے بات ان تک پہنچی. وہ لوگ آتے تھے پیغمبر کے پاس، ان میں جو ٹھیک لوگ تھے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب دین کا کام شروع ہوتا تو مثلا پورا محلہ تو تیار نہیں ہوتا، 2 نوجوان 3 نوجوان سیدھے ہوئے، سنبھلے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے خاندان میں کچھ کریں، تو اکثر قبیلے کے لوگ پیغمبر کے پاس آتے تھے. اللہ کے رسول، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، ہمارے قبیلے والے نہیں مانتے، اور ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم ان کو قائل کریں، آپ ہماری مدد کریں. تو پیغمبر ان صحابیوں کی جو کافی عرصے سے اسلام لا چکے تھے اور اسلام کو پہچانتے تھے، 6 8 10 کی جماعت بھجواتے تھے کہ تم لوگ جا کے فلاں قبیلے میں تبلیغ کرو، تم لوگ جا کے فلاں قبیلے میں تبلیغ کرو. ایسا ہی ایک واقعہ تھا. نجد کا علاقہ آج کے سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے جس میں ریاض وغیرہ آتا. یہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں سے 12ویں صدی میں محمد ابن عبد الوہاب نے وہابی مذہب کی ایجاد کی تھی. اس علاقے کے بارے میں خاص بات یہ کہ پیغمبر اپنے زمانے سے
اس علاقے والوں پر لعنت کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ سن 4 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اس علاقے میں ایک قبیلہ تھا، وہاں کے کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ ایسے آدمی ہمارے پاس بھیجیے کہ جو ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ پیغمبر نے 10 صحابیوں کی ایک جماعت بنائی اور ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور اس قبیلے میں جا کے تبلیغ اسلام کرو۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں سریہ رجی کہا جاتا، رجی کی جنگ۔ یہ لوگ چلے 10 آدمیوں کی جماعت، مگر اصل میں یہ جو ان کو دعوت دے کے لے جا رہے تھے یہ لوگ دھوکے باز تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مدینے پہ حملہ کر نہیں سکتے، اتنی طاقت تھی نہیں کہ مدینے کے اندر آ کے نقصان پہنچائیں۔ سوچا کہ چلو اسی بہانے کچھ صحابی ہاتھ لگے، چنانچہ 10 آدمیوں کی یہ جماعت چلی۔ یہ 10 آدمی یہ تو تبلیغ کے ارادے سے جا رہے ہیں، وہاں جا کے تبلیغ کرنا ہے، پیغمبر نے بھیجا۔ چلتے چلتے جب رجی نام کے ایک مقام پر پہنچے تو پہلے سے سازش کے مطابق وہاں پر چھپے ہوئے دشمنوں نے ان 10 آدمیوں پر حملہ کیا اور ان 10 میں سے 8 مجاہدین کو شہید کر دیا۔ جب پیغمبر کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو پیغمبر انتہائی غمگین ہوئے، رسول کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ رسول کا رد عمل کیا ہوا تھا۔ خیر، ان مجاہدوں کی جماعت جو نہ لڑنے جا رہی، نہ تلوار لے کے جا رہی، نہ کسی کا مقابلہ کرنے جا رہی، فقط تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، ان 10 آدمیوں پر حملہ کیا اور 8 مجاہدوں کو اسی راستے میں شہید کر دیا۔ فقط 2 آدمی زندہ بچے۔ یہ 2 آدمی جو زندہ بچے ان کو بھی ایک خاص مقصد سے زندہ رکھا گیا تھا، کیونکہ اس واقعے کی تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا، وہ تو بعد میں جب کبھی میں پیغمبر کی سیرت بیان کروں گا تب یہ واقعہ آئے گا۔ بہرحال ان 2 آدمیوں کو ایک خاص مقصد سے زندہ رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ 2 آدمی وہ تھے جنہوں نے بدر و احد میں مکے کے کچھ کافروں کو قتل کیا تھا، اور ان کافروں کے وارثوں نے یہ اعلان کرایا تھا کہ ہمارے باپ کے قاتل کو جو پکڑ کے لائے گا ہم اسے اتنا انعام دیں گے۔ تو یہ 2 آدمی بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ پیغمبر نے ان 2 کو بھی بھیجا تھا، تو ان 2 کو تو زندہ بچا لیا ان غداروں نے اور حملہ کرنے والوں نے، اس خیال سے کہ ان کو ہم مکے والوں کے ہاتھ بیچ کر انعام حاصل کریں گے، اور باقی 8 کو شہید کر دیا۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ ان شہید ہونے والوں میں ایک شخص ہے جناب عاصم۔ جناب عاصم احد کی لڑائی میں اس قبیلے کی ایک عورت کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، تو اس عورت نے قسم کھائی کہ میں عاصم کے سر کے اندر شراب ڈال کر شراب پیوں، اور جب یہاں پہ عاصم شہید کر دیے گئے تو وہ عورت خود پہنچی اور اس نے کہا کہ جو کوئی ان کا سر کاٹ کے اور صاف کر کے مجھے دے گا تو میں اسے بھاری انعام دوں گی۔ پروردگار عالم جناب عاصم کی لاشے کی بے احترامی کو بچایا، اور روایت یہ کہ ایک مرتبہ پتہ نہیں کہاں سے ایک بڑی تعداد میں شہد کی مکھیاں نکل آئیں، جنہوں نے چاروں طرف سے جناب عاصم کے سر کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ ان مکھیوں کے گھر سے کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی آگے جا کر سر کاٹنے کی۔ ساری کوششیں کر کے ناکام ہو گئے۔ طے کیا کہ رات کا وقت آئے گا، رات کے وقت یہ مکھیاں چھوڑ کے چلی جائیں گی، اس وقت ہم اس سر کو کاٹیں گے۔ مگر رات کا وقت آنے سے پہلے ایک مرتبہ از خود پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا پانی آیا اور جناب عاصم کے لاشے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ 2 آدمی جو زندہ بچے تھے انہیں ان لوگوں نے جا کر مکے کے کافروں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور ان 2 آدمیوں کو منہ مانگی قیمت پر مکے کے کافروں نے خرید لیا۔ یہ زمانہ تھا، تاریخ کہتی ہے کہ ماہ رجب تھا، جس مہینے میں عرب کے لوگ قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، چنانچہ انہیں قید کر کے ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی رجب کا مہینہ ختم ہوا ان دونوں کو لایا گیا، اور لانے کے بعد ان دونوں کو شہید کیا گیا۔ ان میں سے ایک جن کا نام زید تھا ان کے لاشے کو دفن کر دیا، دوسرا جن کا نام خبیب تھا انہیں سولی دے دی گئی، یعنی ایک درخت کے اوپر باندھ کے لٹکا دیا گیا، اور اس حالت میں نیزوں کے ذریعے سے انہیں شہید کیا گیا۔ اب تاریخ کہتی کہ جب ان کے جسم پہ نیزے لگ رہے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے جسم کے خون کو روکنے کے لیے ہاتھ اس پہ رکھا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو مکے کے کافر
اسی درخت سے وہ رسی سے لٹک رہے ہیں، اس حالت میں ان کو رکھتے ہیں اور 40 آدمیوں کا پہرا لگا دیا کہ پہرا دیتے رہنا، جناب خبیب کے لاشے کو کوئی نہ لے جانے پائے۔ یہ تنعیم کا مقام تھا۔ تنعیم، آپ میں سے جن حضرات کو حج یا عمرے کی سعادت ملی ہے یا ملے گی، وہ آگاہ کہ تنعیم وہ مقام ہے جہاں پہ مکے کا حرم ختم ہو جاتا ہے، بالکل اس کی سرحد پر ان کو سولی دی گئی۔ آج بھی جو آدمی مکے میں رہ کے عمرہ کرتے ہیں تو مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ اسی تنعیم کا نام ہے جہاں پہ ان کو پھانسی دی گئی۔ پیغمبر اسلام نے ایک دن مدینے میں، ایک روایت ہے مقداد کو اور ایک روایت ہے کہ عمر کو بلایا، بلکہ پہلے اعلان کیا کہ ہے کوئی مسلمان جو جا کے اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کرے جس کا لاشا درخت سے لٹکا ہوا، جاؤ اور اس لاشے کو وہاں سے مدینہ لے کے آؤ۔ پیغمبر نے 3 مرتبہ اعلان کیا۔ اب مکے میں جانا، کافروں کے بیچ میں داخل ہونا، ان کے ایسے سخت پہرے میں سے اس لاشے کو لے کے آنا کوئی معمولی کام تو تھا نہیں، چنانچہ کوئی نہ بولا۔ ایک روایت ہے کہ اس کے بعد پیغمبر نے مقداد سے کہا اور ایک روایت ہے کہ انہی عمروں سے کہا جن کا نام عمر، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے اس بھائی کے لاشے کو لے کے آؤ۔ جناب عمر ابن امیہ زمری کو پیغمبر نے یہ خدمت سپرد کی۔ اب یہ چلے اور انتہائی تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں تنعیم پر پہنچ گئے۔ تنعیم مکے سے باہر جہاں مکہ ختم ہوتا ہے، بس اسی سرحد کا نام تنعیم۔ وہاں پہ یہ رات کی تاریکی میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد یہ دیکھا کہ 40 کے 40 آدمی پہرا دے رہے ہیں۔ ہاتھ بلند کیے، خدا بندہ میں بغیر کسی لالچ کے فقط ایک مسلمان کی، اپنے ایک مومن کی مدد کے لیے آیا ہوں، تو اس وقت ان پہرے داروں سے مجھ کو بچا لے۔ تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ پہرے داروں نے اپنے دستور کے مطابق شراب پینا شروع کی اور آج رات اتنی کثرت کے ساتھ شراب پی کہ 40 کے 40 آدمی غافل ہو کے گر پڑے۔ عمر ابن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، چپکے سے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ درخت پہ چڑھے، درخت کی ٹہنی پر پہنچے اور اب ایک مرتبہ جناب خبیب کے لاشے کو لٹکا ہوا دیکھا۔ ان کے ہاتھ سینے وغیرہ پر رکھے تھے جہاں پہ نیزوں کے زخم تھے، کئی دن ہو گئے تھے ان کی شہادت کو، کئی دنوں سے لاشا لٹک رہا تھا۔ عمر نے ان کے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا، مگر جیسے ہی ہاتھوں کو ہٹایا فوراً خون ایک مرتبہ جاری ہو گیا، جبکہ شہادت کو کئی دن گزر چکے، لیکن ایسا لگ رہا کہ جیسے زخم ابھی ابھی لگا۔ جناب عمر نے گھبرا کے فوراً ان کے ہاتھ دوبارہ ان کے زخموں پہ رکھ دیے اور تیزی کے ساتھ رسی کو کاٹا۔ رسی کو کاٹ کر کٹی ہوئی رسی کی مدد سے آہستہ سے ان کے لاشے کو زمین کے اوپر ڈالا اور اس کے بعد خود بھی تیزی کے ساتھ درخت سے نیچے اترے۔ یہاں پر بھی 2 روایتیں، درخت سے نیچے اترے۔ جیسے ہی یہ درخت سے نیچے اترے، اتنی دیر میں ایک مرتبہ وہ جو شراب پی کے غافل تھے، یہ آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھلی اور جب یہ دیکھا کہ ہمارے درمیان سے ایک آدمی اس لاشے کو کاندھے پہ رکھ کے بھاگ رہا تو فوراً ان کے پیچھے دوڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے کندھے پر لاش بھی ہے، 40 آدمی بھی میرے پیچھے، اس طرح تو میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک جگہ پر لاش کو رکھا اور آگے بڑھ کر ان 40 کا مقابلہ کرنے لگے۔ روایت بتاتی کہ مقابلہ کرتے کرتے واپس اس جگہ پہنچے جہاں پہ لاشا رکھا تو حیران ہو گئے کہ دیکھ کے کہ لاشا غائب، حیران ہو گئے اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا حیرت کے عالم میں کہ لاشا کہاں چلا گیا، کیا اسے زمین نے نگل لیا، کیا یہ زمین میں چلا گیا؟ یہ ان کی زبان سے فقرہ نکلا اور اب انہوں نے دیکھا کہ لاشا تو ہے ہی نہیں، مقابلہ کرنا بیکار، فوراً دوڑتے ہوئے مدینے آئے اور پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع دی۔ اچھا، دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، جس وقت انہوں نے درخت سے رسی کاٹ کے لاشے کو نیچے زمین پہ رکھا اور اس کے بعد خود اتر کے آئے تو جیسے ہی نیچے آئے وہ 40 آدمی تو غافل تھے، شراب کے نشے میں چور تھے۔ جیسے ہی نیچے آئے یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے لاشا نیچے اتارا اور لاشا غائب ہو گیا۔ بے اختیار یہ فقرہ کہا کہ وہ لاشا کہاں گیا، کیا زمین اسے نگل گئی، کیا زمین میں چلا گیا؟ اور پھر یہ دیکھ کر کہ لاشا تو ہے ہی نہیں، فوراً مدینے آئے۔ اب یہاں پہ دونوں روایتیں پھر مل گئیں۔ مدینے آئے اور پیغمبر کو بتایا کہ اللہ کے رسول کا عجیب ماجرا پیش آیا، میں نے پوری محنت کے ساتھ اور میں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ لاشے کو حاصل کر لیا تھا، لیکن جب زمین پہ رکھ کے میں نیچے اترا یا کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے آیا تو دیکھا کہ لاشا غائب، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔
پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، پروردگار عالم جناب خبیب کے لاشے کو فوراً زمین کو شق کر کے زمین میں چھپا دیا، اور وہ ایسے شہید کہ بغیر کسی دفن کرنے والے کے خدا نے خود ان کے لاشے کے دفن کا انتظام کیا۔ چنانچہ آج تک جناب خبیب کا لقب اسلام کی تاریخ میں ہے ولی الارض، یعنی جن کو زمین نے اپنے اندر چھپا دیا۔ جناب عمر ابن امیہ کو ایک مہم یہ سپرد کی گئی جس میں وہ ایک اعتبار سے کامیاب آئے کہ درخت سے لاشے کو زمین تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد تاریخ کہتی کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ جناب عمر کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک اور واقعہ پیش آیا جب پیغمبر نے دوبارہ ان کی خدمات کو طلب کیا، مگر اس واقعے میں ان سے ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ ساری زندگی یہ اس کا افسوس کرتے رہے۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ سن 4 ہجری کے آخر میں نجد ہی کے علاقے سے، جہاں سے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آ چکے تھے، وہ 10 صحابیوں کا واقعہ جو ابھی آپ نے سنا، نجد ہی کے علاقے سے ایک قبیلہ تھا، وہاں پہ بنو عامر۔ اس قبیلے کے سردار تھے، جن کا نام تھا مالک، لیکن تاریخ میں ان کو ابو برا کہا جاتا۔ خیر، یہ مالک ایک بزرگ آدمی تھے، اپنی قوم کے سردار تھے۔ یہ مدینے آئے پیغمبر کے پاس۔ اب یہ خود ایک قبیلے کے سردار ہیں، ایک علاقے کے سردار ہیں، پیغمبر مدینے کے سردار ہیں۔ تو یہ اس شان سے آئے تھے، اس خیال میں آئے تھے کہ ایک سردار دوسرے سردار سے ملاقات کرنے جا رہا۔ چنانچہ مدینے آئے، اور جیسا دستور ہے 2 بادشاہوں کی ملاقات میں، 2 حاکموں کی ملاقات میں، انہوں نے پیغمبر اسلام کو کچھ تحفے پیش کیے۔ کچھ اونٹ تھے، کچھ گھوڑے تھے، کچھ لباس تھے، کچھ سونا اور چاندی تھا۔ پیغمبر اسلام نے یہ تحفے واپس کر دیے اور کہا کہ میں مشرکوں کا تحفہ قبول نہیں کیا کرتا ہوں، شرک کرنے والوں کا ہدیہ میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے یہ تحفے واپس کر دیے۔ اب یہ بڑے پریشان باہر آئے، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ اسلام ہے، اسلام کے یہ احکامات ہیں، سارا دین کی تفصیل بتائی۔ دوبارہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے مدینے کے حاکم، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، میں تو اس طریقے سے ملنے آیا تھا کہ جیسے ایک سردار دوسرے سردار سے ملتا، اب آپ کا دین مجھے پتا چلا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے قبول کروں۔ پیغمبر نے کہا قبول کرو؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں اس دین کو قبول کروں گا تو میرا قبیلہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مبلغین کی، تبلیغ کرنے والوں کی ایک جماعت میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میرے ساتھ جا کے میرے قبیلے میں تبلیغ کرے اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں بھی اسلام قبول کر لوں۔ پیغمبر اسلام نے سنا۔ اس سے کچھ ہی مہینے پہلے ایک دھوکے کا واقعہ ہو چکا تھا جو ابھی آپ نے سنا۔ اس کے علاوہ یہ جو قبیلہ بنی عامر، اس کا قبیلہ، اسی سردار کا ایک بھتیجا اس میں تھا جس کا اپنا نام عامر ابن طفیل تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ مدینے کے آس پاس رسول کی حکومت اتنی مضبوط ہو چکی تو غصے کی حالت میں رسول کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اے محمد، اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا کے جاؤ تاکہ دونوں علاقے میرے ہاتھ میں آ جائیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ نرم زمین کے مالک تم بنو، سخت زمین کا مالک مجھے بناؤ۔ نرم زمین حجاز کی زمین، سخت زمین نجد کی زمین جو سعودی عرب میں ریاض وغیرہ کا علاقہ، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے ہزاروں لشکر تیار کر کے تمہارے علاقے کو ختم کر دوں گا۔ اب اس قسم کے پیغامات تو بہت آتے تھے مدینے میں، لیکن اس آدمی کا پیغام چند دن پہلے آیا، اور آج اسی کا چچا اور اسی قبیلے کا سردار پیغمبر سے کہہ رہا کہ آپ ایک تبلیغی جماعت مجھے دیجیے تاکہ میرا قبیلہ اسلام قبول کرے۔ اور چند دنوں پہلے دھوکہ بھی ہو چکا۔ پیغمبر ایک مرتبہ تذبذب میں پڑے ان معنوں میں کہ ظاہر کیا، ورنہ اللہ کے رسول کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا ہونے والا، اور یہ ساری قربانیاں اسلام کی تبلیغ کے لیے دی جا رہی تھیں۔ پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑے۔ سردار قبیلہ جو مالک ہے یہ کہتا ہے کہ آپ سوچ کیوں رہیں، میں ان کو امان دیتا ہوں، آپ کے جو آدمی میرے ساتھ جائیں گے میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں، میں تحریری طور پر امان دیتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہیں اور جب تک کہ میں نہ مارا جاؤں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک سردار کا امان دینا
یا یہ گارنٹی دینا یہ ایک بڑی بات ہے عرب کے ماحول اور معاشرے میں. اس کے بعد پھر کوئی آدمی آگے نہیں بول سکتا. چنانچہ پیغمبر نے اس گارنٹی کے بعد، اس امان کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک، تمہاری خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں ایک جماعت تمہیں دیتا ہوں. بعض روایتوں میں ہے کہ 70 آدمی، بعض میں ہے کہ 40 آدمیوں کا ایک لشکر، ایک جماعت تیار کی، جس میں خود عمر ابن امیہ بھی شامل ہیں کہ جن کے حالات آج بیان کیے جا رہے ہیں. یہ 40 کے 40 آدمی وہ تھے جو مدینے کے انتہائی مقدس و پرہیزگار آدمی تھے. آج بھی روضہ رسول کے بالکل سامنے مسجد نبوی میں آپ کو ایک چبوترا نظر آئے گا جو حضرات زیارت کر چکے ہیں. اس وقت پیغمبر اسلام جب مدینے آئے تھے اور مسجد بنائی تھی تو پیغمبر نے مسجد کے باہر ایک چبوترا بنایا. چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، جس کی انگریزی شکل صوفہ. یہ صفہ پیغمبر نے بنایا ایک چبوترا. اور ایسے تمام مسلمان جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ بیوی بچے تھے، نہ والدین تھے، جو اپنے قبیلے میں ایک ایک مسلمان تھے، پورے قبیلے نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. وہ سب مدینے آ گئے تھے، مگر بیچارے غریب جن کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہوتے، اس چبوترے کو بنا کر اس پر پیغمبر نے کھجور کی پتوں کی ایک چھت ڈلوا دی اور ان سارے مسلمانوں کو یہاں پہ رکھا. اب یہ لوگ کہلاتے ہیں اصحاب صفہ. یہ انتہائی مقدس لوگ ہوتے کیونکہ ان کا گھر بالکل پیغمبر کے گھر سے ملا ہوا تھا. مدینے کی جو زیارت کر چکے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں کہ بس ان کا گھر پیغمبر کے گھر سے ملا ہوا. پیغمبر اگر دروازے میں کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک ایک چیز پیغمبر کا ایک ایک کلام سن سکتے ہیں. تو پیغمبر کے اتنے قریب تھے اور بالکل غریب تھے. ان کے پاس نہ دولت تھی نہ خاندان تھا. چنانچہ یہ لوگ سارا دن محنت و مزدوری کرتے، شام کو جو روکھی سوکھی ملتی اسے کھا کے ساری رات عبادت میں گزارتے، سوائے چند لمحوں کے کہ جو یہ آرام کیا کرتے. انتہائی مقدس آدمی. ان میں سے 40 آدمیوں کو پیغمبر نے بنایا. یہ 40 آدمی ان چبوترے والوں میں بھی سب سے مقدس. چبوترے والے تو تقریباً 200 ہیں، ان میں بھی یہ 40 سب سے مقدس. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ صبح سے مدینے کے باہر جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، لکڑیاں فروخت کر کے اس سے کھانے کا انتظام کرتے اور سارے چبوترے والوں کو یہ کھانا اپنی طرف سے کھلایا کرتے. اور پیغمبر اسلام کی جو ازواج تھی، پیغمبر اسلام کی جو بیویاں تھیں، ان کے لیے بھی لکڑی اور پانی یہی لوگ لایا کرتے تھے. گھر میں پانی بھرنے کا کام ان کے ذمہ تھا اور جلانے کی لکڑی لانے کا کام ان کے ذمہ تھا. ان میں سے سب حافظ قرآن تھے، یعنی جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا سب لوگوں نے اس کو حفظ کیا ہوا تھا. اور ان کا نام ہی تھا قرہ. انتہائی مقدس، پرہیزگار، متقی، عبادت کے ساتھ خدمت عوام کرنے کا شوق. پیغمبر کی ازواج کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. غرض یہ کہ انتہائی مقدس جماعت تھی اور نئے علاقے میں تبلیغ کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے ان سب کو یہ خدمت دے کے بھیجا کہ اب تم جاؤ اور جا کر اسلام کی یہ عظیم خدمت انجام دو. یہ سب کے سب حکم پیغمبر کے مطابق چلے. مدینے سے نکلے، حجاز سے نکلے، نجد کے علاقے میں داخل ہوئے جہاں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا علاقہ اس کے قریب پہنچے. اب ان کے ساتھ قبیلے کا سردار مالک تو ہے، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پیغمبر نے ان کو کئی خط بھی لکھ کر دیے تھے کہ راستے میں جتنے قبیلے آئیں سب کو یہ خط دیتے رہنا جس میں اسلام کا پیغام تھا. یہ راستے کے ہر قبیلے میں یہ خط بھی دیتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس قبیلہ بنو عامر کے قریب پہنچ گئے جن کا سردار ان کو لے کے آیا. وہاں جانے کے بعد سردار تو ان کے ساتھ ہے. پیغمبر نے خاص خط اس کے بھتیجے عامر ابن طفیل کے لیے لکھا تھا، جس نے پیغمبر کو چیلنج دیا تھا، دھمکی دی تھی کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنائیے. پیغمبر نے بہرحال اپنی طرف سے کوئی اختلاف نہیں کرنا، ایک انتہائی نرم خط لکھا جس میں اس کو اسلام کی تبلیغ. اب جب یہ 40 آدمی قبیلہ بنو عامر کے قریب پہنچے تو یہ لوگ تو باہر ٹھہر گئے اور اپنے ایک ساتھی کو یہ خط لے کے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس نوجوان تک یہ خط پہنچا دو، یہ پیغمبر کا خط ہے. یہ صحابی جن کا نام حرام ہے، قاصد بن کر، ایلچی بن کر، مہمان بن کے قبیلے میں داخل ہوئے اور اس کے پاس گئے. عرب میں قاصد کا یعنی ایلچی کا، پیغام لانے والے کا بڑا احترام کیا جاتا.
اور مہمان کا بھی بڑا احترام تھا. لیکن جب یہ خط عامر ابن طفیل کو ملا جو سردار کا بھتیجا، تو غصے کی حالت میں آ گیا. نہ یہ خیال کیا کہ یہ قاصد ہے، نہ یہ خیال کیا کہ یہ مہمان، بلکہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا. چنانچہ اس کا ایک آدمی جبار، جس کا نام جبار تھا، نیزہ لے کے آگے بڑھا. ان صحابی نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ آواز دی تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں دھوکہ کھا گیا. آواز دی کہ میں قاصد اور ایلچی ہوں، کوئی سپاہی یا لڑنے والا نہیں ہوں. مگر جبار نے کچھ نہ سنا اور تیزی سے پیچھے کی جانب سے ان کی پشت میں نیزہ داخل کیا اور یہ اسی مقام پہ گرے اور شہید ہوئے. گرنے سے پہلے ان کی زبان پہ ایک عجیب فقرہ آیا. عجیب اس لیے کہ صاحبان ایمان کے لیے عجیب. ان کی زبان پہ آیا، اُستو ورب الکعبہ، پروردگار کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تمام شیعہ اور سنی علماء نے لکھا کہ یہ فقرہ اس وقت شہادت ان کی زبان پہ آیا اور فوراً یہ شہید ہوئے. اس کے بعد اس عامر ابن طفیل نے، جو جوان ہے، بھتیجا ہے اپنے سردار کو، اپنی قوم سے کہا کہ آگے بڑھو اور ان 39 آدمیوں کو قتل کر ڈالو جو ہمارے دین کو بگاڑنے کے لیے آئے. اس کی قوم نے انکار کر دیا. ہمارے سردار نے ان کو امان دی، ہم ان پر کیسے ہاتھ اٹھائیں. اس نے آس پاس کے کچھ اور قبیلوں کو ملایا اور ایک لشکر تیار کر کے ان 40 پر حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے کہ 40 میں سے ایک پہلے شہید ہو گئے. باقی 2 آدمی، جس میں ایک وہی عمر ابن امیہ ہے جن کے حالات میں بیان کر رہا ہوں، ایک وہ اور ایک ان کے دوست، یہ دونوں آدمی اپنے لشکر کے سارے اونٹ اور گھوڑے لے کر انہیں صحرا میں چرانے گئے تھے. یہ لوگ 40 آدمی کنویں کے قریب اترے اور انہوں نے اپنے سارے جانوروں کو جمع کیا. عمر سے کہا کہ تم دوڑنے میں، تیز چلنے میں بہت ماہر ہو، ان سارے جانوروں کو لے جاؤ اور دیکھو کہ کہیں گھاس وغیرہ نظر آئے تو ہمارے جانوروں کو گھاس کھلانا. عمر ابن امیہ اپنے ساتھی کے ساتھ گئے ہوئے تھے. 37 آدمی یا 67 آدمی یہاں پہ تھے کہ ایک دم سے ان سب لوگوں نے مل کے حملہ کیا اس قبیلے کے اوپر، اس جماعت کے اوپر، اور انتہائی تیزی سے جنگ شروع ہو گئی. مدینے میں پیغمبر بیٹھے، بے اختیار پیغمبر نے کہا علیہم السلام. لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ نے کس کو سلام کیا؟ پیغمبر نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جب ان 37 بے گناہ مقدس اور متقی اور پرہیزگار مسلمانوں پر ایک دم سے اس نوجوان نے اپنا لشکر لے کے حملہ کیا تو یہ سب مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ایک دوسرے سے کہنے لگے افسوس ہم یہاں پہ مر رہے ہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں جو ہمارا سلام مدینے میں رسول تک پہنچا دے. حکم پروردگار سے جبرائیل آتے ہیں اور ان کا سلام یہاں سے مدینے لے جاتے ہیں اور پیغمبر اسی وقت کہتے ہیں علیہم السلام، ان سب پر بھی میرا سلام. غرض یہ کہ یہ 37 مجاہد لڑتے لڑتے راہ خدا میں شہید ہو گئے اور ان لوگوں کے جو لشکر نہیں ہے، فوج نہیں، سپاہی نہیں، کہیں حملہ کرنے نہیں آئے، بے گناہ اور انتہائی مظلومیت کی شہادت کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اتنا غم ہوا کہ اس کے بعد 40 دن تک پیغمبر روتے رہے اور جس پورے قبیلے کا کہ جس نے ان پر حملہ کیا تھا نماز میں نام لے کر 40 دن تک بد دعا کرتے رہے. پیغمبر اسلام کی زبان سے مسلسل 40 دن تک ان مظلوم مسلمانوں کے قاتلوں کے لیے بد دعا نکلتی رہی. اب ادھر تاریخ کہتی ہے کہ یہ لوگ تو شہید ہو گئے، ان کے بے گور و کفن لاشیں پڑے، کون دفن کرنے والا؟ 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد جب عمر ابن امیہ اپنے دوست کے ساتھ جانوروں کو چرانے کے بعد واپس آ رہے تو دور ان کی نگاہ پڑی کہ وہ کنواں جہاں پہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا وہاں پہ جانور پرندے منڈا رہے، وہ پرندے کہ جو مردہ جسموں کا گوشت کھایا کرتے ہیں. عمر گھبرا گئے، صحرا میں رہنے کے عادی اور دوڑتے رہتے. اپنے ساتھی سے کہا خدا خیر کرے، مجھے ایسا لگ رہا کہ کوئی بڑا واقعہ اور سانحہ پیش آ گیا، ورنہ یہ مردہ خور پرندے کبھی یہاں جمع نہ ہوتے. تیزی سے دوڑ کے یہ لوگ کنویں کے پاس آئے تو یہ منظر دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کے بے گور و کفن 37 لاشیں پڑے ہوئے. یہ منظر دیکھنے کے بعد عمر ابن امیہ نے اپنے ساتھی سے کہا
تیزی سے مدینے چلو تاکہ پیغمبر کو بتائیں کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ان کے ساتھی نے کہا کہ ہمیں جنت میں جانے کا بہترین موقع مل رہا، شہادت ہمارے قریب، اور اس کو چھوڑ کے ہم واپس جائیں؟ پیغمبر کو تو اطلاع مل ہی جائے گی، جنت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، میں تو جنت کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ کہہ کے تلوار نکالی، عمر نے بھی تلوار نکالی۔ اتنی دیر میں عامر ابن طفیل کو جو ان کا قاتل ہے اطلاع مل گئی، وہ اپنے لشکر کو لے کے آیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ 2 آدمی بیچارے کہاں تک مقابلہ کریں، ان کے ساتھی بھی شہید ہو گئے، یہ اکیلے بچے۔ تو عامر نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد لے چلا۔ لے جاتے جاتے ایک مرتبہ ان 37 میں ایک اور صحابی تھے جن کا نام عامر تھا، ان کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ آدمی کون ہے؟ عمر نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ایک عجیب بات ہوئی تھی، جب ہم نے ان کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، تو ایک دم ہم نے دیکھا کہ ان کا لاشا زمین سے اٹھا اور آسمان میں جا کے غائب ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ یہ لاشا پلٹ کے زمین پہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر جبار اسلام قبول کرتا۔ جبار وہی آدمی جس نے سب سے پہلے پیغمبر کے قاصد کو شہید کیا، مگر یہ عجیب منظر دیکھ کے اس نے اسلام قبول کیا۔ اب جن صحابی کے لاشے کا اتنا احترام کہ پروردگار نے ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشے کو تھوڑی دیر کے لیے آسمان سے بلایا اور پھر زمین کے اوپر بھیجا، خود ان کے واقعات بھی بڑے اہم، اور اسی لیے میں تفصیل نہیں بتا رہا کہ جب ان کے حالات سے گفتگو ہوگی تو آپ وہاں تفصیل سن لیجئے گا۔ خیر، عمر کو گرفتار کر کے یہ اپنے قبیلے میں لے کے آیا، پوچھا تم کون؟ اپنا نام بتایا۔ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ پتا چلا کہ ان کا تعلق قبیلہ زمرہ سے۔ اچھا، زمرہ قبیلہ وہ تھا کہ جس سے اس قبیلے کی پرانی دوستی تھی۔ عامر نے کہا اب تو مشکل ہو گیا، تم تو ہمارے پرانے دوستوں سے تعلق رکھتے ہو، اب تمہیں تو میں قتل نہیں کر سکتا ہوں، تمہارا کیا کیا جائے؟ اب یہ بات طے ہو رہی کہ اتنے میں اس کی ماں وہ باہر آئی، کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو نے کسی کو گرفتار کیا۔ کہا کہ ہاں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے ایک دفعہ ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک قیدی کو آزاد کروں گی، وہ کام تو میرا ہو چکا، آج یہ موقع ملا اس قیدی کو میری منت کے سلسلے میں آزاد کر دے۔ عامر پہلے ہی پریشان تھا کہ ان کو میں قتل بھی نہیں کر سکتا، گرفتار کر کے رکھنے کا تصور نہیں ہے عربوں کے پاس۔ خیر، کہا کہ جاؤ، میں نے اپنی ماں کی منت کے سلسلے میں تمہیں آزاد کیا، مگر اس نشانی میں کہ تم منت میں آزاد شدہ قیدی ہو۔ ان کے آگے کے بال سارے کاٹ لیے، کیونکہ عربوں میں دستور تھا کہ جس قیدی کو یعنی جس غلام کو منت میں آزاد کیا جاتا اس کے بالوں کو کاٹا جاتا۔ یہ اس طرح ان کو چھوڑا۔ اب یہ عمر یعنی عمرو تیزی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں مگر غصے میں بھرے ہوئے۔ تھوڑا دور پہنچے صحرا میں تو دیکھا کہ اسی قبیلے کا ایک چرواہا اپنے جانوروں کو چرا رہا اور پیغمبر کی شان میں گستاخی والے شعر پڑھ رہا۔ غصے کی حالت میں خنجر نکال کے اسے قتل کیا۔ کچھ اور آگے بڑھے، اس قبیلے کے 2 آدمی اور نظر آئے اور ایک مرتبہ غصے میں بھرے کہ اس قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے 40 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ چنانچہ غصے کی حالت میں خنجر نکال کے ان دونوں کی گردن بھی کاٹ دی، اور یہ ان سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہ یہ 2 آدمی وہ تھے جو مدینے جا کر پیغمبر سے اپنے لیے امان لا چکے تھے۔ پیغمبر نے ان کو امان دی کہ تمہارے قبیلے میں تم 2 آدمیوں کو میں امان دیتا ہوں کہ کوئی مسلمان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عمر اتنے غصے میں بھرے ہوئے کہ وہ لوگ کہتے رہے اور عمر سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں قتل کر کے سیدھے مدینے میں آئے، پیغمبر کو پورا واقعہ بتایا۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر ان 6 قبیلوں کے خلاف بددعا کی، جن میں سے 3 نے اس واقعے میں اور 3 نے اس سے پہلے والے واقعے میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، اور 40 دن تک بددعا کرتے رہے، مگر کہا کہ اے عمر ابن امیہ، اگرچہ تم نے بڑا جہاد کیا، بڑا اچھا کام کیا، مگر ایک غلطی ہو گئی، تم نے ان 2 کو کیوں قتل کیا؟ انہیں میں نے امان دی، غلطی میں قتل کیا، اس لیے ان کا خون بہا، بیت المال سے دیا گیا، مگر پیغمبر کچھ عرصے ان سے ناراض رہے، اور ساری زندگی عمر کو اس بات کا افسوس رہا کہ میں نے ان بے گناہ لوگوں پہ کیوں ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ خود اس بات کا ایک ثبوت کہ کسی بھی مومن کو کبھی جذبات میں کوئی کام نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کہ غلطی کسی نے کی اس کو تو ہم پکڑ نہ سکیں، اس کا بدلہ ہم دوسرے پہ نکالیں۔ پیغمبر اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اگر ظالم تمہارے ہاتھ میں نہیں آ رہا تو تم یہ سوچ کر کہ بھائی یہ وہ سب ایک ہی تو ہیں، ایک ہی قبیلے کے تو ہیں، دوسرے پر ہاتھ اٹھاؤ، یہ غلط۔
پیغمبر کی ناراضگی اس چیز کی غلطی کو ثابت کر رہی ہے۔ بہرحال یہ عمر کا ایک انتہائی اہم کارنامہ تھا تاریخ اسلام میں۔ اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ خبر پورے عرب میں مشہور ہو گئی کہ پیغمبر نے پہلے سردار قبیلہ سے گارنٹی لی تھی، پھر اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ چنانچہ عرب کے سارے قبیلوں نے اس ابو برا کو انتہائی طعنہ دینا شروع کیا کہ تم نے عربوں کی ناک کٹوا دی، پہلے امان دے کر لائے اور اس کے بعد یہ 40 آدمی مارے گئے اور تم کھڑے دیکھتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا افسوس ہوا اس کو بھی کہ 3 دن کے اندر اسی صدمے سے اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بیٹے ربیہ نے یہ عہد کیا کہ میں اپنے باپ کا انتقام لوں گا اپنے چچا زاد بھائی سے جس نے یہ ظلم کیا۔ ایک دن اس پر نیزے سے حملہ کیا مگر اتفاق سے وہ بچ گیا، ادھر تو بچا لیکن پیغمبر کی بددعا سے نہ بچ سکا کہ پیغمبر نے بددعا دی تھی، خدا بندہ تو اسے بدترین موت دکھا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد اس ظالم کو طاعون ہوا، جو پلیگ ہے طاعون، اور انسانوں والا طاعون نہیں، ایک طاعون جو ہے اونٹوں کو ہوتا ہے عرب میں، ایک انتہائی بڑا پھوڑا اور حدود نکلتا اور انتہائی تکلیف دہ موت ہوتی۔ یہ اپنی بیوی کے گھر میں گیا تھا جہاں پہ طاعون کی بیماری نے اس کو گھیرے میں لیا اور انتہائی اذیت کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد وقت پورا ہو رہا، میں ایک مختصر سا واقعہ اور بتاؤں۔ ابتدا میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ صحابی، شاید بہت سے لوگوں کو اب تک پتہ بھی نہ چلا کہ کن صحابی کے حالات ہو رہے ہیں۔ یہ عمر ابن امیہ زمری ہیں جنہیں اردو کتابوں میں عمر و عیار کے نام سے جن کے حالات لکھے جاتے ہیں۔ پیغمبر ہی کی زندگی میں پیغمبر نے ان کو ایک اعزاز اور دیا، یہ ان کی زندگی کا آخری واقعہ ہم کو ملتا۔ اس کے بعد پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اور اگرچہ پیغمبر کے بعد یہ 50 سال اور زندہ رہے مگر پھر ان کا کوئی واقعہ تاریخ اسلام میں نہیں ہے، تاریخ ان کے بارے میں خاموش۔ ایک آخری واقعہ ان کے بارے میں تاریخ میں اور ملتا، اور وہ یہ کہ ان تمام مہموں کے بعد کہ پیغمبر نے پہلے مکے بھیجا تھا، اس کے بعد پیغمبر نے لاشا لانے کے لیے بھیجا، اس کے بعد اس تبلیغی جماعت میں شامل کر کے بھیجا، اس کے بعد پیغمبر نے پھر ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ آج سے 4 یا 5 درس پہلے ایک صحابی کے حالات بیان ہوئے تھے، خالد ابن سعید۔ یہ وہ صحابی تھے جن کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا مگر انتہائی خلوص دل کے ساتھ اسلام لائے تھے۔ ان کے حالات میں ایک چیز آئی تھی کہ یہ حبشہ گئے تھے، حبشہ میں جناب ام حبیبہ تھی، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی مگر اپنے باپ کی مخالف تھی، باپ مشرکوں کے ساتھ تھا، یہ اسلام لا چکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ وہاں ان کا شوہر جب عیسائیوں میں پہنچا تو شراب و کباب تو عام تھا عیسائیوں میں، وہ بھی شراب کے عادی بن گئے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو منع کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اسلام میں یہ غلط اور حرام۔ شوہر نے کہا کہ میں اسلام ہی کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ عیسائی بن گئے، مرتد ہو گئے۔ ام حبیبہ نے انکار کر دیا ان کا ساتھ دینے سے۔ اس کے بعد ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ام حبیبہ پردیس میں، باپ پہلے چھوٹ گیا، شوہر بھی مر گیا، تنہا رہ گئی۔ یہ ام حبیبہ حبشہ میں تنہا۔ ادھر تاریخ کہتی ہے کہ 7 ہجری میں پیغمبر اسلام نے ساری دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھے اسلام کے بارے میں، ایک خط حبشہ کے بادشاہ کو بھی لکھا، اور چونکہ اس خط میں ایک اہم پیغام تھا اس لیے یہ خط کسی اور کو نہیں دیا، عمر ابن امیہ کو بلایا، کہا کہ یہ خدمت تم انجام دو گے، یہ خط لے کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جاؤ۔ اس خط میں پیغمبر نے حبشہ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کے آخر میں لکھا تھا کہ تمہارے یہاں جو مسلمان آئیں اس میں ایک مسلمان عورت ام حبیبہ، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے اجازت لو، اگر وہ تیار ہو جائے تو میری جانب سے میرا نکاح تم پڑھانا۔ اور یہ اتنا اہم خط پیغمبر انہی عمر ابن امیہ کو دے رہے ہیں، یہ تم لے کے جاؤ۔ یہ مدینے سے تیزی سے چلے حبشہ پہنچے اور یہ خط حبشہ کے بادشاہ کو دیا۔ تاریخوں کے مطابق حبشہ کا بادشاہ نجاشی اسلام تو پہلے ہی قبول کر چکا، یہ تو فقط پیغمبر نے دوبارہ تکرار کی، لیکن نیچے والا جو پیغام پڑھا تو ایک مرتبہ انتہائی خوش ہو گیا کہ اتنی بڑی سعادت مجھے مل رہی کہ رسول کا نکاح میں پڑھوں۔ فوراً اپنی ایک کنیز کو بلایا جس کا نام ابرہہ تھا اور کہا کہ جاؤ اور جناب ام حبیبہ
پورے احترام کے ساتھ پوچھو کہ ان کی رائے کیا ہے۔ کنیز ام حبیبہ کے پاس پہنچی، وہ بیچاری پہلے ہی بہت پریشان تھی کہ میرا سارا خاندان کافروں کا خاندان مکے میں، فقط شوہر مسلمان ہوا، وہ بھی مرتد ہو کر یہاں مر گیا، اور میں اکیلے تنہا میری زندگی کیسے گزرے گی؟ کہ ایک مرتبہ یہ کنیز ابرہہ آئی اور کہا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے رسول آپ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا۔ جناب ام حبیبہ کو یقین نہ آیا، اور جب یقین آیا تو اس وقت جسم پر جتنا زیور تھا، ہاتھوں کی چوڑیاں، گلے کا ہار، کانوں کے بندے، پاؤں کی پاسیں، یہ سب اتار کر اس کنیز کو دے دیا اور کہا تو اتنی بڑی خوشخبری لے کے آئی کہ یہ سب تیرا۔ جب یہ پیغام واپس حبشہ کے بادشاہ کو ملا کہ ام حبیبہ راضی، تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مہر کتنا ہوگا؟ ام حبیبہ نے کہا کہ میں اپنا وکیل خالد کو بناتی ہوں، یہ ان کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے رشتے میں۔ خالد نے اور حبشہ کے بادشاہ نے طے کیا 400 دینار یہ مہر قرار پایا اس نکاح کا۔ چنانچہ عمر ابن امیہ کے سامنے حبشہ کے بادشاہ نے نکاح پڑھا پیغمبر اسلام کا، خالد ابن سعید نے ام حبیبہ کی جانب سے نکاح پڑھا، نجاشی نے پیغمبر کی جانب سے قبول کیا، اور پھر اپنے خزانے سے 400 دینار نکال کر خالد کے حوالے کیے کہ یہ مہر ہے رسول کا مہر کہ جو میں اپنے ذریعے سے آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ مہر ام حبیبہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے فوراً یہ سارا کا سارا مہر، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا چوتھائی حصہ فوراً دوبارہ اس کنیز کو بلا کر اس کے حوالے کیا کہ تو اتنی بڑی خوشخبری لے کے آئی کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ پیسے بھی واپس کیے اور یہ زیور بھی واپس کیا، اور کہا کہ اس دن کے بعد سے میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس چیز کا صلہ مجھے دنیا میں نہیں ملے بلکہ میرا پروردگار آخرت میں دے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ عمر ابن امیہ کے پاس ایک خط تو یہ تھا جس میں پیغمبر نے اپنا پیغام بھجوایا تھا، دوسرا خط پیغمبر نے ان کو دیا تھا کہ یہ میرے بھائی جعفر طیار کو دے دینا۔ یہ خط جعفر طیار کو دیا، اس میں پیغمبر نے لکھا تھا کہ اب تم سب مسلمانوں کو لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ اب جعفر طیار اس لشکر کے قائد بنے، عمر ابن امیہ راستہ دکھانے والے بنے، اور بڑے احترام کے ساتھ پیغمبر کی زوجہ ام حبیبہ کو جو اب سارے مسلمانوں کی ماں ہو چکی تھی اس لشکر کے ساتھ لے کے مدینے میں آئے۔ یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ جس سے پتہ چلتا کہ پیغمبر کی نگاہ میں عمر ابن امیہ کا مقام کتنا بڑا، اور وہ فقط ان کی اسی ذہانت، ہوشیاری، صحراؤں میں تیزی سے دوڑنے اور موقع اور محل کو سمجھ کر فیصلہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ۔ اس کے بعد 3 سال پیغمبر اور زندہ رہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں آئے، اس لیے جناب عمر کا مزید کوئی کارنامہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ وفات پیغمبر کے بعد یہ بالکل گوشہ نشین ہو گئے۔ سن 60 ہجری میں انتقال کرتے ہیں امام حسین کے کربلا جانے سے چند مہینے پہلے، اور 3 بیٹے فضل، عبداللہ اور جعفر انہوں نے چھوڑے۔ اس انداز سے جناب عمر کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اب گفتگو کا وقت تو پورا ہو چکا ہے، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ درس نہیں ہو سکا، اور آئندہ اس سلسلے کی آخری تقریر، ہر سال آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول میں سلسلہ شروع ہوتا، شعبان کے شروع میں یہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ کرفیو کی وجہ سے پچھلے ہفتے جو ناغہ ہو گیا، اس لیے مزید 1 ہفتے سلسلے کو بڑھایا گیا، تو صرف 2 ہفتے رہ گئے۔ مسائل فقہ بھی بیان ہونا ضروری، مگر مسائل فقہ میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے جو پچھلے درس میں بیان ہو رہا تھا، یعنی نماز جماعت کا مسئلہ۔ دل تو کافی چاہ رہا تھا، خواہش تو کافی تھی، اس لیے اس کو شروع بھی کیا تھا، مگر وقت کی کمی سد راہ بن رہی۔ رمضان کی مناسبت سے کچھ مسائل آج اور کچھ آئندہ روزے کے بتانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ایک سوال آیا ہے آب نیسا کے بارے میں کہ آب نیسا کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی جائے، مگر اس وقت موضوع کی مناسبت سے آب نیسا کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اگر موقع ملا تو آئندہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے، اور روزے کی اہمیت کسی مسلمان سے پوشیدہ ہے نہیں۔ فقہ کا مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے
کہ اگر کسی آدمی پر روزہ واجب ہو گیا اور اس نے روزہ نہ رکھا اور اسلامی حکومت ہوئی یا امام زمانہ کی حکومت ہوئی تو اسے گرفتار کر کے سزا دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے 70 اور 75 کوڑے تک۔ پھر بھی نہ مانا، اگلے دن پھر روزہ قضا کیا یا چھوڑ دیا یا نہ رکھا، پھر گرفتار کر کے اس کو اتنے ہی کوڑے مارے جائیں۔ پھر بھی نہ مانا اور روزہ چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر یہ سزا ملے گی، اور پھر نہیں مانا تو چوتھے روزے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا اہم واجب فریضہ کہ 4 مرتبہ روزہ نہ رکھنے والا، جبکہ بیچ میں اس کو سزا بھی مل چکی ہو، پھر بھی روزہ قضا کرے تو واجب القتل ہو جاتا۔ اتنا اہم یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، اور آخرت کی بات ہی، آخرت کے ثواب کو آخرت